حاضر و ناظر کا عقیدہ تھوڑا سا بتائیے، تھوڑا سا نہیں کھل کے بتائیے۔ جی جی بالکل۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں چلے بھی جاتے ہیں اللہ کی عطا سے، جی، اور جہاں پہ اس کو آپ اپنے حساب سے ذرا کھول کے بتائیں کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے اور صحیح اہل سنت کا اس میں کیا پوائنٹس ہے۔ نادر بھائی سب سے پہلے تو ہم یہ حاضر اور ناظر یہ دو لفظ ہیں نا عربی کے ہیں، ان کا مطلب سمجھ لیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جیسے اب آپ نے کہا نا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اسلام جہاں چاہیں رب کی عطا سے جا سکتے ہیں، حاضر و ناظر کا بیسکلی ان لفظوں کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ حاضر کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا، موجود ہونا، یعنی جس جگہ پر ہم موجود ہوں، ہماری دسترس میں اور ہماری طاقت و قدرت میں جو چیز موجود، جیسے اس کمرے میں اس روم میں ہم موجود ہیں، یہاں پر ہمیں حاضر مانا جائے گا۔ حاضر مانا تو جہاں پر جو چیز ہماری دسترس میں ہو وہاں پر ہم حاضر مانے جائیں گے، یعنی موجود، اور جہاں تک ہماری نگاہ جائے گی وہاں تک ہم ناظر ہوں گے۔ آپ کھلے آسمان کے نیچے ہیں، آپ سورج تک ناظر ہیں، لیکن حاضر صرف آپ اس کمرے اس ایریے تک ہی ہیں۔ تو حاضر و ناظر یہ دو الگ لفظ ہیں اور ان کے دو الگ الگ معنی اور مفہوم ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے جو کہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، قرآن کریم نے شاہد کا لفظ استعمال کیا۔ شاہد ویسے تو گواہ کو بولتے ہیں، لیکن مفسرین کرام نے اس سے مراد یعنی گواہ ہوتا ہی حاضر ناظر ہے۔ آپ بتائیں نا، جو موجود نہ ہو گواہی دے سکتا ہے؟ بے شک۔ جو دیکھ نہ رہا ہو گواہی دے سکتا ہے؟ اندھا کے گواہی دے گا قبول ہی نہیں ہوگی۔ یہ جو موجود نہ ہوگا، نہیں میں تھا نہیں لیکن مجھے کسی نے بتایا ہے، تو جج اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اور کتنی جگہوں پہ اللہ نے کہا کہ آپ فرما دیجئے آپ نے جو دیکھا ہے، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے کیا کیا فیل والوں کے ساتھ؟ حالانکہ اس واقعے کے بعد حضور کی ولادت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی بڑی بات ہے۔ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو حاضر ناظر کا عقیدہ ہے، یہ سمجھیے گا لوگ بلا وجہ کے اعتراض کرتے ہیں، معاذ اللہ اس میں پھر گستاخی اور توہین کے پہلو آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسے جھگڑے والا معاملہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنبد خضرا میں مزار شریف میں آرام فرمائے، وہاں سے لے کر کے حضور ساری کائنات کے لیے حاضر ناظر کیسے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا اور قیامت تک اس میں ہونے والے واقعات کو میرے سامنے ایسے رکھ دیے جیسے میری ہتھیلی۔ اچھا نادر بھائی میں اپنی ہتھیلی کے لیے حاضر بھی ہوں اور ناظر بھی ہوں۔ اللہ نے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کو کر دیا۔ صلی اللہ علیہ۔ اب سرکار ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار تشریف لائیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ جیسے قبر میں بھی تو آتے ہیں، 1,00,000 قبر میں اکٹھے سوال ہو تو بخاری کی حدیث میں تو ایک ہی سوال ہے صرف، دوسری حدیثوں میں 3 سوال ہیں، من ربک ما دینک، یہ 2 بھی ایڈ ہیں، لیکن ویسے تو ایک ہی سوال ہے بخاری میں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور اہل سنت کا موقف ہے پردے وردے نہیں اٹھائے جاتے، حضور خود بنفس نفیس قبر میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ اب 1,00,000 قبروں میں بیک وقت سوال ہوا کیونکہ منافق کافر مومن سب کے قبر میں تشریف لاتے ہیں، تو سب کی قبر موجود ہیں۔ ہم نے کہا رب کے اختیار سے وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، یہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے مزار پرانوار میں رہ کر ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی ان کے لیے اور ساری کائنات بھی ان کے لیے ایسی ہے جیسے مثل ہتھیلی، یہی عقیدہ ہے ہمارا۔ سبحان اللہ، اللہ کرے دلوں میں بات اتر جائے۔ آمین ثم آمین۔ لفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہا اور علیہ السلام، اچھا اس چیز کو ذرا تھوڑا سا ان دونوں لفظوں کا معنی بتا دیں۔ اور عموماً اہل سنت علیہ السلام انبیاؤں کے لیے لگاتے ہیں، ان کے لیے خاص یوز کیا جاتا ہے، لیکن جیسے اہل بیت کے لیے استعمال کر لینا کیسا؟ کیونکہ دوسری پارٹی تو کرتی ہے استعمال، تو ہم بھی، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام بول دیں تو اس میں کیا ہے، اور نہیں تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا بتائیں۔ اس کو تھوڑا سمجھنے، یہ تھوڑی ٹیکنیکلی بات ہے نا۔ ہاں، ایک ہوتی ہے سلام تحیت، جیسے میں آپ کو سلام کروں، یا میں نے کہا مظہر بھائی سے کہ یار نادر بھائی کو میرا سلام کہنا، آپ کو سلام ملا، آپ نے کہا علیک وعلیہ السلام، وہاں بھی علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ، تو یہ ہے سلام تحیت جو ہم ایک دوسرے کو آپس میں سلام کرتے ہیں، جس کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک ہوتی ہے سلام برکت، یہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، سلام علیہ۔ اب یہ ہے سلام برکت۔ اس کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ملا کے سلام تو بھیج سکتے ہیں، جیسے ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہم یوں کہیں رسول اللہ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام،
سرکار کے ساتھ ملا کے تو بھیج سکتے ہیں سلام برکت، اکیلے کسی غیر نبی پر سلام برکت نہیں بھیج سکتے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. اس پر پھر ظاہر ہے علمی گفتگو ہے، بہت ساری ڈیبیٹ ہے، موقف میں بیان کر رہا ہوں. ظاہر ہے وقت اگر ہمارے کوئی پاس بول دے جی تو کوئی حرج تو نہیں ہے. نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بول دے تو گناہ گار یا فاسق و فاجر اس طرح کوئی حکم نہیں لگے گا. ایک موقف یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارا نظریہ یہ ہے. لیکن اگر کوئی علیہ السلام انبیاؤں کے لیے خاص ہے، خاص انبیاء کرام کے لیے سلام برکت، اگر ہم غیر نبی پر، جیسے ہم دیکھیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل محمد پر بھیجتے ہیں درود. صحیح. تو ایسے ہی اگر آل محمد پر علیہ السلام کا لفظ بولنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولیے، انبیاء کرام کے ساتھ بولیے، پہلے ان پر سلام بھیجیے پھر ان پر بھیجیے صلی اللہ علیہ وسلم.